ماشاءاللہ صبح سے آپ حضرات علماء کرام، مشائخ عظام اور بزرگان دین کے بیانات اور قیمتی نصائح سن رہے ہیں۔ دور دراز سے ساتھی یہاں آئے ہیں اس مبارک محفل اور مجلس میں، ذکر اللہ کی مجلس میں شمولیت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہاں حاضری کو قبول فرمائے۔ ظہر کی نماز کا وقت قریب ہے، ہم اس سے پہلے کچھ مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ یہ ہمارے سلسلے کے اندر، سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے اندر یہ ایک انتہائی اہم سبق ہے، اور بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ گویا کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ 6 معمولات ہوتے ہیں ہمارے سلسلے میں۔ سب سے پہلا جو سبق ہوتا ہے اسے ذکر قلبی کہتے ہیں۔ ذکر قلبی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، جس کی ہمارے حضرت شیخ حضرت والد گرامی حضرت مولانا احمد علی پنجگوری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفصیل بیان فرماتے تھے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، ہر وقت ہر آن ہو یہ دھیان کہ میرا دل کر رہا ہے یا کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ ہر وقت توجہ دل کی طرف ہو، حتیٰ کہ کسی وقت بھی انسان اس سے غافل نہ رہے۔ اور یہ ایسا ذکر ہے ذکر قلبی جو زبان والے ذکر سے، جس کو ذکر لسانی کہا جاتا ہے، ذکر لسانی سے 60-70 درجہ اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ یعنی کوئی اگر ایک مرتبہ زبان سے ذکر سے کوئی 60-70 مرتبہ زبان سے اللہ اللہ کہتا ہے یا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، اور دل سے صرف ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، تب برابر ہوتے ہیں۔ ذکر قلبی کی فضیلت اتنی زیادہ ہے۔ تو ہمارے اس سلسلے کے اندر سب سے پہلا جو سبق ہے وہ ہے ذکر قلبی، جس کی میں نے آپ کو تفصیل بتائی۔ اور دوسرا جو سبق ہے وہ ہے مراقبہ، جس کے لیے ابھی ہم یہاں پر مراقبہ کی تیاری کر رہے ہیں۔ مراقبہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تصور کرنا، اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا اور رحمت کا تصور کرنا۔ حدیث میں آتا ہے تفکروا ساعۃ خیر من عبادت 60 سنۃ او 70 سنۃ او 80 سنۃ۔ تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کرنا اور آنکھیں بند کر کر مراقب ہونا 60 سال سے لے کر 80 سال نفلی عبادت سے لاکھوں درجہ اس کا ثواب بڑھ چڑھ کر ہے۔ تیسرا سبق ہے ہمارا استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تھوڑا اوپر کر دیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ دن میں 200 مرتبہ کم از کم استغفار پڑھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے 100 مرتبہ آپ استغفار کرتے تھے۔ 70 مرتن او 100 مرہ، 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ آپ دن میں استغفار فرماتے تھے۔ حالانکہ آپ جو ہے گناہوں سے بالکل پاک صاف تھے، معصوم تھے، آپ کو کوئی گناہ نہیں تھا۔ نبی کا کوئی گناہ ہوتا ہے؟ نبی کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک صاف ہوتے ہیں۔ تو نبی کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، باوجود ہی کہ معصوم ہونے کے آپ پھر بھی دن میں اس قدر کثرت کے ساتھ استغفار فرماتے تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا اہتمام فرماتے تھے استغفار کرنے کا، تو میں اور آپ تو نبی کی امتی ہیں، اور میں اور آپ تو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہیں۔ تو ہمیں 100 مرتبہ نہیں بلکہ 1000 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے، ہمیں زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے چوتھا سبق ہے ہمارا درود شریف۔ دن میں 200 مرتبہ درود شریف پڑھنا۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یہ ہمارے سلسلے میں یہ درود پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے درود ہیں، لیکن ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں اس درود کو زیادہ پڑھا جاتا ہے. تو 200 مرتبہ کم از کم درود شریف روزانہ پڑھنا، اس لیے کہ درود شریف کی بھی بڑی خیر و برکات ہے. سمجھیں؟ درود شریف جو ہے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص درود شریف یہاں سے درود پڑھتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو یہاں سے لے کر نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک تک آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ فرشتوں سے بھر جاتا ہے. اور یہاں سے وہاں تک کتنے فرشتے ہوں گے ان کی تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے. وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ ہی اپنے لشکر کو بہتر جانتے ہیں. تو یہاں سے وہاں تک اربوں خربوں کی تعداد میں فرشتے ہوتے ہیں جو درود بھیجنے والے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، دعائیں مغفرت کی جاتی ہے. تو درود شریف کا اہتمام کرنا اور 5واں سبق ہے تلاوت قرآن مجید. روزانہ دن میں کم از کم 1 پارہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا. جو حافظ حضرات ہیں تو ان کے لیے 1 پارہ تلاوت کرنا کوئی مشکل تو نہیں ہے، کر سکتے ہیں. اگر تھوڑی ہمت کرے تو روزانہ 1 پارہ تلاوت کر سکتے ہیں. اور جو غیر حافظ ہیں تو وہ اگر 1 پارہ نہیں تو کم از کم آدھا پارہ یا 1 پاؤ روزانہ ضرور تلاوت کیا کرے، تاکہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق رہے، لگاؤ رہے. تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، اللہ کے قرآن سے برکت حاصل کرو اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. وخرج منہ، اور اللہ رب العزت کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. تو لہذا برکتیں ساری کی ساری جو ہیں وہ قرآن پاک کے اندر ہے. قرآن کے اندر ہی ساری برکتیں اللہ نے رکھی ہیں. جتنا قرآن کی تلاوت کی جائے گی، جتنا تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جائے گا، اتنا ہی انسان اللہ کے قرب حاصل کر سکتا ہے، اتنا ہی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس کی طرف متوجہ ہوں گی. اور اس کے بعد 6واں سبق ہے ہمارا رابطہ شیخ. رابطہ شیخ کہتے ہیں شیخ سے رابطہ رکھنا. شیخ سے جو ہے بیعت ہو جاتے ہیں سلسلے میں، تو بعض حضرات بیعت ہونے کے بعد پھر کوئی رابطہ نہیں رکھتے، وہ بالکل غائب ہو جاتے ہیں، لاپتہ ہو جاتے ہیں. ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہاں ہیں کدھر ہیں، کچھ معلوم نہیں ہوتا، مہینوں ان کو پتہ نہیں ہوتا. تو یہ غائب ہونا یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے سلسلے میں داخل ہونے کے بعد مرید کو شیخ سے کوئی فیض حاصل نہیں ہوتا. اس وقت فیض حاصل ہوگا جب مستقل شیخ سے رابطہ رہے. تو رابطے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے جو کچھ ملا وہ رابطہ شیخ کی برکت سے ملا، رابطہ شیخ کی برکت سے. اور بڑے حضرت مرشد عالم مولانا پیر غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا وہ اتباع سنت اور رابطہ شیخ کی برکت سے. تو رابطہ شیخ بہت اہم چیز ہوتی ہے، شیخ سے رابطہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اب ہم مراقبہ کریں گے. مراقبہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کرنا، اپنی توجہ اپنے دل کی طرف کرنا. یہ بائیں طرف جو پستان ہے، پستان کی 3 انگلی نیچے انسان کا دل ہوتا ہے، اور یہ دل پورے انسان کے وجود کا سردار ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے. گویا کہ جس طرح گاڑی کا انجن اصل چیز ہوتی ہے، بغیر اس کے گاڑی نہیں چلتی، اسی طرح انسان کے اندر جو اہم چیز ہے وہ انسان کا قلب اور انسان کا دل ہے. اسی کے بارے میں فرمایا کہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. کہ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. ان فی الجسد لمضغہ، انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد كله، جب وہ گوشت کا لوتھڑا ٹھیک ہو، صحیح ہو، سالم ہو، درست ہو تو پورا کا پورا انسان صحیح سالم اور درست رہتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ گوشت کا لوتھڑا
بگڑ جائے، اس کے اندر فساد آ جائے، اس کے اندر بگاڑ آ جائے، اس کے اندر نقص آ جائے تو پورا انسان بگڑ جاتا ہے۔ تو گویا کہ انسان کے صحیح اور بننے کا اور بگڑنے کا دار مدار انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے دل پر اللہ والے محنت کراتے ہیں۔ سب حضرات اپنی توجہ اپنی دل کی طرف کریں، آنکھیں بند کریں، دل کی توجہ اللہ کی طرف کریں، یہ خیال ہو، دھیان ہو کہ اللہ کی رحمت موسلا دہار بارش کی طرح برس رہی ہے، میرے دل میں آ رہی ہے، میرا دل اللہ کی رحمت کو کھینچ رہا ہے، چوس رہا ہے، سیلاب ہو رہا ہے، سرشار ہو رہا ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ سب حضرات اپنی آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا ہوگی، دعا کے بعد اذان ہوگی، پھر ظہر کی نماز ہوگی، اس کے بعد پھر کھانے کا انتظام ہوگا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ دوسری نشست شروع ہوگی۔ حضرات تشریف لائیں کہ بیانات ہوں گے، عصر تک انشاءاللہ تعالی سلسلہ جاری رہے گا۔ سب حضرات دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ الہ العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا الہ العالمین گناہ صغیرہ کبیرہ علانیہ خفیہ دانستہ نادانستہ طور پر جتنے گناہ سرزد ہوئے ہیں، مولا کریم تمام گناہوں کو درگزر فرما، یا اللہ تمام خطاؤں کو معاف فرما، الہ العالمین تمام سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، یا الہ العالمین ہم سب پر عافیت والا معاملہ فرما، الہ العالمین بخشش والا معاملہ فرما، یا الہ العالمین سب پر اپنی رحمت نازل فرما، اپنی برکت نازل فرما، یا اللہ ہمارے وہ اعمال نہیں ہیں، یا الہ العالمین ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں جو تیری بارگاہ میں قابل قبولیت ہو، الہ العالمین محض اپنا فضل و کرم والا معاملہ فرما، الہ العالمین اپنا فضل و کرم والا معاملہ فرما، یا اللہ درگزر والا معاملہ فرما، یا الہ العالمین کثرت کے ساتھ اپنی یاد و ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی بندگی والی زندگی نصیب فرما، اپنی یاد والی زندگی نصیب فرما، یا الہ العالمین صبح سے جتنے ختمات پڑھے گئے ہیں، ختم قرآن پڑھا گیا ہے، الہ العالمین ختم خواجگان پڑھے گئے ہیں، جتنے بھی اللہ بیانات ہوئے ہیں، تلاوت قرآن ہوئے ہیں، یا الہ العالمین ان سب کا ثواب سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچا دیجئے، تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو پہنچا دیجئے، یا اللہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی ارواح کو پہنچا دیجئے، تابعین تب تابعین متقدمین متاخرین سلف و خلف تمام سلاسل کے مشائخ بزرگان دین اولیاء کرام علماء ربانیین علماء صلحاء اور جتنے بھی اللہ اہل ایمان مومنین مومنات تجھے پیارے ہو چکے ہیں، یا اللہ سب کی ارواح کو خصوصاً ہمارے حضرت اقدس حضرت شیخ حضرت مولانا احمد علی
پنجگوری نور اللہ مرقدہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے، یا اللہ ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے، ان تمام ختمات کا ثواب ان کی ارواح کو پہنچا دیجئے، یا الہ العالمین، یا الہ العالمین جتنے بھی شرکاء یہاں موجود ہیں یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما، یا اللہ سب کی یہاں آمد کو قبول فرما، سب کے بیٹھنے اور سننے سنانے کو قبول فرما، یا الہ العالمین ہم سب کو یہاں سے جانے کے بعد سچے دل کے ساتھ توبہ تائب ہونے کی توفیق عطا فرما، آئندہ کی زندگی یا اللہ اپنی فرما برداری والی نصیب فرما، آئندہ کی زندگی یا اللہ اپنی اطاعت والی نصیب فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع و پیروکاری نصیب فرما، یا الہ العالمین ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرما، فسق و فجور سے اللہ ہماری حفاظت فرما، یا الہ العالمین جو حضرات یہاں پریشان حال ہیں جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، مولا کریم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو ختم فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، ہماری والدہ صاحبہ بیمار ہیں ان کے لیے بھی تمام حضرات تہ دل سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحتیابی نصیب فرمائیں، یا الہ العالمین کے تمام بیماریوں سے انہیں چھٹکارا عطا فرما، نجات عطا فرما، جتنے بیماریوں میں یا اللہ ان کو گھیر رکھا ہے الہ العالمین تمام بیماریوں سے انہیں جلد از جلد شفا یابی نصیب فرما، یا اللہ صحت و تندرستی کی نعمت عطا فرما، یا الہ العالمین یہاں مدرسے کے اندر کچھ بچیوں نے ختم قرآن کیا ہے ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان تمام بچیوں کے پڑھنے کو قبول فرمائے، ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، یا اللہ ان کے عمل میں برکتیں عطا فرما، الہ العالمین جو معلمات پڑھانے والی ہیں ان کے اس پڑھانے کو قبول فرما، ان کے والدین کی محنت کو قبول فرما، یا الہ العالمین ہم سب کو اپنی والدین کی صحیح اصلاح اور تربیت کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین سب پر اپنی رحمت نازل فرما، اپنی برکت نازل فرما، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم المشركين فانصرنا على القوم الفاسقين فانصرنا على القوم المفسدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعلماء أمته من المجاهدين الموحدين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.